بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم کی اسلامیات پچھلے ہفتے میں ہم نے سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 یعنی الدرس الثانی الف پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ اس موضوعاتی مطالعے کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا ذکر ہے۔ ہم آج کا سبق شروع کرنے کے لیے کتاب کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوعاتی مطالعے کا عنوان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والا، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے۔ اور وہ یہ کہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجودی کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ عزیز طلباء، یہ جو عبارت ہم نے پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ذکر ہے، وجود باری تعالیٰ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندی اور اس کی رفعت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کی چیزوں پر غور کریں اور اس کی تخلیق پر انسان غور کرے، اور نہیں تو انسان اپنے جسم اور اپنے بدن ہی کو دیکھے کہ اللہ پاک نے اس کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے بدن اور جسم کو اللہ پاک نے کیسے بنایا ہے۔ کیا اس طرح سے کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تخلیق جب یہ ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو پھر ایک بات ہمارے دل کے اندر، ہمارا دل خود اس ایک بات کی گواہی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب یہ سارے اختیارات ایک ذات کے پاس ہیں اور وہ اللہ کی ذات ہے تو ہم عبادت بھی صرف اسی کی کریں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کوئی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو۔ جس نے پیدا کیا ہے تو
اس کی بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ حکم اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی ہے تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ گویا کہ بدن کے یہ تمام اعضاء جب اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر ہی استعمال کیا جائے۔ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر خوب ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر جب خالق اللہ ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ پھر ہم نے محبت الہی کا تقاضا پڑھا کہ محبت الہی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں، اسی کی فرما برداری کریں، اپنے بدن کے تمام اعضاء کو جس کو اللہ نے بنایا ہے تو ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہی استعمال کریں۔ دیکھیے عزیز طلباء، یہ محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اور اطاعت ہوگی تو محبت ہوگی، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اس بات کا دعوے دار ہو کہ مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، اب اس کی محبت کو دیکھنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کیا ہوگا؟ والدین اس کو کوئی بات کہیں گے، کسی جائز معاملے پر اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا یہ کام کر لو۔ اب بچہ محبت کا تو بہت دعوے دار ہے لیکن والدین کا کہنا نہیں مانتا، تو کیسے تسلیم کر لیا جائے گا کہ یہ بچہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے کہ مجھے والدین سے بڑی محبت ہے؟ تو اس لیے عزیز طلباء، محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ پھر اس کائنات میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، پرہیزگاروں سے اللہ محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے مقصد قرآن میں یہی بتلایا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اس بات کی طرف لے آتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور اس کے حکموں کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھے۔ اسی لیے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو ان اپنے احکام، کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے،
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانیت سے محبت ہے کہ انسانیت کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا۔ تو عزیز طلباء، جہاں اللہ کی ذات کے ساتھ محبت یہ لازم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو۔ جیسے اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیچھے آپ نے اللہ کی محبت پڑھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا ذکر کیا، ارشاد ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یعنی مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی تمام تر چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری اپنی جان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا ایمان مکمل کیوں نہیں ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ ایمان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یعنی کہیں اگر ہماری جان ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو ہمیں اپنی جان اللہ کے رسول کی محبت میں نچھاور کر دینی چاہیے۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت، رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، یہ دوسرا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اطاعت کی اہمیت آئے گی۔
یہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ عزیز طلباء، اگر آپ مشق کو دیکھتے ہیں تو مشق کے اندر پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے، اور تیسرا سوال بھی کل پڑھیں گے۔ اور یہ بھی متوقع دوسرا سوال ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کی محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے مختصر سوالات، جوابات اور تفصیلی سوال جواب نوٹس کے اندر موجود ہیں، اور PDF کی صورت میں آپ کو نوٹس مل چکے ہوں گے۔ آپ ان نوٹس سے بھرپور استفادہ کریں اور اس کی خوب تیاری کریں۔ مختصر سوالات جوابات بھی یاد کریں اور لانگ کویسچن آنسر بھی آپ یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔